النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبدعي المكي المدني الإخابي الشاهد المشهود الولي المقرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، سبحان اللہ. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گرانے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا پیچھے تک آواز آئے نا، پتہ چلے آپ بیدار ہو کر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گرانے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملتے ہیں مٹ جائیں گے، شبیر تیرا نام مٹانے والے. سبحان اللہ. بے شک اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل سر تقریب فاضل اجل استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد عثمان چشتی گولوی صاحب، امام و خطیب مسجد حاضہ، انتہائی واجب الاحترام محترم میجر محمد جمیل صاحب، بیکر اخلاص و محبت صدر انتظامیہ مسجد حاضہ، دور دراز سے ذکر امام علی مقام میں تشریف لانے والے غلامان مصطفیٰ، میں آپ سب کی خدمت میں محبت برا سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت میرا اور آپ کا اس پاکیزہ محفل میں آنا آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اور آج کا دن جو اثر سے ایک تاریخ ساز دن ہے کہ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے تو اس دن ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ حضرت آدم کے صدقے ہم سب کی توبہ بھی قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ گل و گلزار ہوتی ہے تو اس دن ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو اس دن نکلتے ہیں. سبحان اللہ. بے شمار فضیلتیں ہیں. اللہ اپنے محبوب کی نصرت کرتا ہے اس دن، اور پھر بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے خون سے شجر اسلام کی آبیاری کرتے ہیں تو اس دن کرتے ہیں. وہ تاریخی اعتبار سے بڑا اہم ترین دن ہے. مجھے الحمدللہ اس سینٹر میں، اس مسجد مدرسہ میں دوسری تیسری مرتبہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. آپ لوگوں کا ذوق و شوق، یہ امام اور مدرس کی محنت، حضرت علامہ صاحب کا آپ کے اندر دینی ذوق پیدا کرنا، آپ کا دور دراز سے چل کر آنا، اس ملک کے اندر جو وقت بڑا قیمتی ہے ہر جگہ پر ہی، لیکن خاص کر کے یہاں تو جو گھڑیاں، جو ساعتیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اور اہل بیت اطہار کے ذکر میں بسر ہو جائیں، دنیا کی کوئی دولت ان کا بدل نہیں بن سکتی، کیونکہ یہی ذکر جنت پہ لے جانے کا سبب ہے. بے شک بے شک. حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
سلسلہ شافعیہ کے بانی ہیں، اور مصر آپ دیکھ لیں کہ مصر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا، وہ ایک فرماتے تھے کہ اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت رسول، آپ کی بارگاہ میں کیا خراج محبت پیش کروں کہ آپ سے محبت کرنا اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کے لیے فرض قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے امام شافعی کی بات، ارشاد فرماتے ہیں آپ سے محبت کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اہل بیت پر درود پڑے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ نماز بھی مکمل ہوتی ہے تو مصطفیٰ کریم اور حضور کی آل پر درود پڑھتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جن کا ذکر کیے بغیر خدا نماز قبول نہ کرے، ہم ان کا ذکر کر کے اپنے دونوں جہانوں کو کیوں نہ سنائیں؟ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب کو کہ ان کو فرما دو کہ میں تمہیں جو گمراہی سے نکال کر ہدایت کا نور عطا کیا ہے، جو تمہارے قلوب کو اللہ کی محبت کی جلوہ گاہ بنایا ہے، تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالا ہے، اس پر محبوب فرما دو میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدل وہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ تقاضا ضرور کرتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے پیار کرو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سارے جو یہاں بیٹھے ہیں اہل بیت سے پیار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے وہ اہل بیت کون ہیں کہ جن سے محبت کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا علی المرتضیٰ ہیں اور میری بیٹی فاطمہ تو زہرا ہیں اور ان کے شہزادے حسن اور حسین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کا اللہ پاک نے درس دیا ہے، اور ان میں اگر ایک ایک ہستی، یہ چاروں جو ذوات مقدسہ ہیں، ان کی اگر الگ الگ پوری سیرت بیان کی جائے تو پورا ایک جو ہے وہ لیکچر اس پر ہو جائے، لیکن ان چاروں ہستیوں کی شان میں ایک ایک دو ارشادات میں عرض کروں گا۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے محبت، آپ کا ذکر کرنا بھی، آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر کی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ بندو تم میرا ذکر کرو گے میں قیامت تک تمہارے ذکر کو باقی رکھوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی شیر خدا نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے، امام حسن نے، امام حسین نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کی، اب قیامت تک اللہ اپنا وعدہ پورا فرمانا، اور دنیا کے ہر گوشے اور خطے میں ذکر علی بھی موجود ہے، ذکر سیدہ فاطمہ بھی موجود ہے، ذکر حسن مصطفیٰ بھی موجود ہے، ذکر حسین بھی موجود ہے، اور قیامت تک اہل ایمان جب تک رہیں گے یہ اہل بیت نبوت کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور ایک نشانی بتا دوں ایمان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی تیری محبت اور تیرا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، تو جس کا سیدنا علی کا ذکر سن کر جس کو خوشی ہو، جس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے، وہ خوش ہو جائے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا علی شیر خدا کا ذکر سن کر اگر کسی کا دل بجھے اور اس کے اندر جو ہے وہ گھبراہٹ ہو تو یہ منافقت کی علامت ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جب حضرت علی کو رسول اللہ نے شام میں بھیجا تو کچھ لوگوں نے یمن میں بھیجا تو کچھ لوگوں نے ان پر اعتراضات کیے، اور خطبہ حجۃ الوداع واپسی پر غدیر خم کے موقع پر امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگ شکایتیں لگانے والے کہ وہ ہم تشریف لے گئے نا، آپ کو پتہ ہے شکایتی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جی آج امام صاحب کی جو شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی صدر صاحب کو شکایت لگا دی، آج 2 منٹ لے گا ہے، یہ جو مزاج ہے یہ رہا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضور سے شکایات کر رہے ہیں، اور حضور سن رہے ہیں تو 30 صحابہ اس روایت کے راوی ہیں، 30 صحابہ اتنی مستند
کہ کثرت جو ہے وہ روایت اس میں بہت سے راوی آئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر قوم کے موقع پر حدیث میں آتا ہے خینا اخذ بید علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر سارے مجمع سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں مومنوں کی قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. فرمایا قال اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. سارا مجمع بول اٹھتا ہے یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہماری جانیں اتنی قریب نہیں جتنے محمد قریب ہے. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور یہ مجمع سے عہد لینے کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، یہ عہد لینے کے بعد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، پھر سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ. یہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اعتراضات کرنے والوں کا رد کیا کہ علی پر اعتراض نہ کرو، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو محمد کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے. اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اسی مجمع میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہے. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کر. سبحان اللہ. اور جو علی سے بغض رکھتا ہے، نفاق رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اے اللہ تم بھی اس کا دشمن بن جا جو علی کا دشمن ہے. تو آپ کو مبارک ہو، ہم سارے یہاں حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کسی خاص مسلک کی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ وہ مولا علی سے محبت کرے. اہل سنت سب سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اہل بیت نبوت میں وہ شامل ہے اور حضور کی نسبت اور غلامی کی وجہ سے کر دی. اور پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ ہے جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا. سبحان اللہ. میرے جگر کا ٹکڑا فرمایا فاطمہ ہے. حتیٰ یہاں تک ارشاد فرمایا فاطمہ ان اللہ یکتب لغضبک ویرضی لرضاک. فاطمہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے. فاطمہ تو راضی ہوتی ہے تو رب راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا کو رکھا ہے. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، پھر ان کے شہزادے امام حسن اور حسین جن کا ذکر ہے آج. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت علی اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ مشابہت رکھتے تھے. حضرت علی کہتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن وہ تصویر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان النفر من ذلک، اور سینے سے لے کر قدمین مقدس تک امام حسین شبیہ مصطفیٰ تھے. اگر ایک شہزادہ کھڑا ہوتا تو حضور کی آدھی تصویر نظر آتی، دونوں شہزادے کھڑے ہوتے تو چلتے تو تصویر مصطفیٰ نظر آتی. سبحان اللہ. میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا اس روایت کا. وہ کہتے تھے، ارشاد فرماتے تھے معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکنین. معدوم کا مطلب ہے موجود نہ ہونا. وہ کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سبحان اللہ. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، یعنی میں آپ کو خوشخبری اور مبارک دے رہا ہوں کہ آپ اس مجمع میں اس مجلس میں بیٹھے ہیں جس مجلس میں آپ اہل بیت سے اور حسنین کریمین سے محبت میں بیٹھے ہیں، جس کے جنتی ہونے کی ضمانت مصطفیٰ نے دی ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. تو جو جتنا مجمع بیٹھا ہے بول کر جواب دے، سارے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. بے شک. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی
اور پھر حسن و حسین بیٹھے تھے، فرمایا وَأَحَبَّ حَسَینِ یعنی الحسن والحسین، اور جس نے میرے دو شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت کی، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا اور ان کے باپ علی سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا اور ان کی ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کی. ان 5 محبتوں کو گنوانے کے بعد فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس کو اجر اور انعام کیا ملے گا؟ فرمایا کان معی فی درجۃ یوم القیامت، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو محمد کی سنگت عطا کرے. سبحان اللہ. وہ جنت میں اس درجے میں ہوگا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ. تو حسن و حسین سے اور ان کے ماں باپ سے محبت کے نتیجے میں 2 انعامات ہیں، 2 انعامات. کہ جنت بھی ملے گی، کملی والے کی سنگت بھی ملے گی، سبحان اللہ. جنت بھی ملے گی اہل بیت سے محبت کے نتیجے میں، اور مصطفیٰ کریم کی سنگت بھی ملے گی. اور یہ جنت ربیہ بن کعب سے جب کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، میں عرض کی یا رسول اللہ میں جنت میں کملی والے کی سنگت مانگتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اوا غیر ذالک، اس کے سوا بھی کچھ مانگ. تم نے عرض کی ہوا ذاکا یا رسول اللہ جنت بھی مل گئی، کملی والے کی سنگت بھی مل گئی، اور ہم نے کیا لینا؟ اور ہم نے کیا لینا؟ حضرت سبحان بھی کہتے تھے نا، پریشان تھے، یا رسول اللہ آج دل بیتاب ہوتا ہے، حضور کا دیدار کر لیتے ہیں، جنت میں آپ کو اللہ اونچا درجہ دے گا، پتہ نہیں کیا حال ہوگا، اور میں پریشان ہوتا ہوں کہ جنت میں آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ بشارت تھی کہ سبحان تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تجھے میری سنگت عطا کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وجہ سے کر کے ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، حضور کی غلامی اور حضور کی نسبت اور حضور کے تعلق اور حضور کے نسب کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے شہزادوں سے محبت. حضور نے امام حسین کو اور حسن کو اپنا بیٹا کہا ہے، اپنا بیٹا کہا ہے. امام حسن چھوٹے سے تھے، آئے مسجد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ حسن بیٹا ہے، فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. لَعَلَّ اللَّهُ يُصْلِحُ بِهِ بین فئتین عظیمتین من المسلمین ان ابنی ھذا سید. یہاں سے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا لیڈر ہوگا، اور میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 طبقات کے درمیان صلح کروا دے گا. یہ صلح کروانے والا. اور ایسا ہوا کہ وہ انہوں نے صلح کروایا. اور امام حسن نے اور پھر امام حسین علیہ السلام جن کا ذکر ہے آج، اور ایک جملہ ذہن میں بٹھا لیں کہ لوگ مختلف قسم کے عقائد و نظریات رکھتے ہیں. حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی تو ہماری بھی صلح ہے، اور یزید کے ساتھ امام حسین نے صلح نہیں کی تو اس کے ساتھ ہماری بھی جنگ ہے. کہ یزید تارک الصلاۃ تھا، یزید شرابی تھا، یزید ناچ گانا کرواتا تھا، گجرا کرواتا تھا، یزید جو ہے محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا. مجھے بتاؤ کیا ایسے بدبخت کے ہاتھ پر نواسہ رسول اپنا ہاتھ رکھ سکتے؟ بولو تو صحیح نا. آج ہماری تو حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاسی جگادر اپنے پاکستان کی بات کروں گالیاں بھی نکالتے، ووٹ بھی انہیں کو دیتے، لیکن وہ خانوادہ رسول تھا، وہ خون رسول تھا. انہوں نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی؟ علامہ ابن کثیر شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں البدایہ و نہایہ کے اندر، وہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا مَالُهُمْ إِلَىٰ حُسَيْنٍ لِأَنَّهُ سَيِّدٌ كَبِيرٌ وَابْنُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ. فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کا اس دور میں جو اہل ایمان تھے ان کا میلان یزید کی طرف نہیں تھا، حسین ابن علی کی طرف تھا، کیونکہ لِأَنَّهُ سَيِّدٌ كَبِيرٌ وہ بہت بڑے سردار تھے، وَابْنُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ اور رسول اللہ کی بیٹی کے شہزادے. سبحان اللہ. فَيَوْمَئِذٍ اس وقت علی وجہ الارض سب زمین کے اوپر ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو امام لا یصابی ہے ولا یصابی ہے، جو امام شرف کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، اوصاف و کمالات کے اعتبار سے
ایک شخص بھی امام حسین کے مقابلے کا نہیں تھا. اللہ نے ان کو وہ شرف عطا کیا تھا کہ جن کی ماں فاطمہ ہو، بابا علی ہو، نانا سارے نبیوں کا سردار. سبحان اللہ. نانا سارے نبیوں کا سردار. علامہ اقبال ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے تھے آ امام عاشقاں پورے بطول پرشین فارسی زبان میں آ امام عاشقاں پورے بطول سروے اساتے سے بستان رسول اللہ کا بائے بسم اللہ قدر مانا ذبح عظیم احمد مصر کا حسین تیری میں کیا شان بیان کروں، تیری کیا شان بیان کروں. تم حضور کے خاندان میں جس طرح سرو کا پودا سب سے اونچا کا ہوتا ہے نا، کا خانوادہ رسول میں سب سے اونچا قداور جو شخص مجھے نظر آتا ہے کردار کے اعتبار سے وہ حسین ابن علی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ قدر مانا ذبح عظیم احمد مصر کا حسین تیری کیا شان بیان کروں، تیرے تو باپ کی دین میں وہ شان ہے جو بسم اللہ میں باپ کی شان. سبحان اللہ. اب اس کی پوری تفسیر ہے، اس میں میں نہیں جانتا. تو یہ کہتے ہیں تا قیامت قطعے استبداد کر موچے خونے ہو موچے خونے ہو چمن ایجاد کر. کہا قیامت تک ظلم کے درخت کی جڑ کو کاٹا ہے تو حسین ابن علی نے کاٹا، اور ان کے خون کی موجوں نے دین محمدی کا نیا گلشن آباد کر دیا. سبحان اللہ. یزید نے پیغام جو آیا ہے کہ بیعت کر لیں، تخت دمشق کے اوپر بیٹھا ہے. ان ہستیوں نے عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی، امام حسین نے بیعت نہیں کی، مدینہ طیبہ چھوڑنا گوارا کر دیا ہے. لیکن بولو یزید کی بیعت نہیں کی. سارے بولو یزید کی بیعت نہیں کی. نہیں کی، کیونکہ شرف کے اعتبار سے اگر وہ بیعت کر لیتے تو قیامت تک کوئی ظالم کے خلاف آواز نہ بلند کرتا. آج دنیا میں سیلف ڈٹرمینیشن، حریت فکر، آزادی کی جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، وہ کشمیر کی تحریک ہو ہندو پریت سے آزادی کے لیے یا دنیا میں خود کے حدرانیت کی تحریکیں ہوں، وہ حسین کے کردار سے انسپائریشن لے رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ مدینہ طیبہ چھوڑ دیا کہ کہیں ٹکراؤ ہو، کلیش ہو، اور حرمت مدینہ طیبہ کی حرمت پا پاتا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا المدینہ تو حرم من قضاء الی قضاء، فرمایا فلان جگہ سے فلان تک مدینہ حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے. اور فرمایا جس نے اس کے درخت کو کاٹا، جس نے اس میں فساد برپا کیا، قیامت کے دن نہ اس کی نماز قبول ہوگی نہ اس کا روزہ قبول ہوگا. سیدنا امام حسین نے حرمت مدینہ کے پیش نظر مدینہ طیبہ کو چھوڑا، لیکن جب آخری سلام کرنے کے لیے گئے نا تو تصور کرے جس مدینہ میں وہ پیدا ہوئے، جس مدینہ میں وہ پلے بڑھے، جس مدینہ طیبہ کی فضا میں انہوں نے عہد رسالت مآب دیکھا، عہد صدیق اکبر دیکھا، عہد فاروق اعظم دیکھا، عہد عثمان غنی دیکھا، اپنے بابا مولا علی کا عہد دیکھا. اس مدینہ طیبہ کو چھوڑنا کوئی آسان کام؟ آج ہم جیسا گناہگار آدمی جو حج عمرے پر جائے نا تو کسی عاشق نے کہا تھا کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر بڑی مشکل ہے اور روضہ رسول پر آخری نظر بڑی مشکل ہے. کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ حضور کے روضہ انور کو دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن وہ جب آخری سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی نے کیا خوبصورت ترجمانی کی ان کے جذبات کی. کہا ہاتھ جوڑ عرض امام کی تھی، ہاتھ جوڑ عرض امام کی تھی، تیرا پیارا حسین سی شام چلے آئے، تیری مہر نبوت تے بہن والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آئے. اب ایک سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلے آئے، اصل پھر مسافرہ نہیں آنا، تیرے دین تو ہون قربان چلے آئے. مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا. اہل مکہ کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول کا نواسا و خانوادہ رسول آیا ہوا ہے. انہوں نے اسی طرح استقبال کیا 60 سال پہلے جس طرح اہل مدینہ نے امام حسین کے نانا جان کا استقبال کیا. اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا. وہ مکہ مکرمہ میں چند مہینے انہوں نے قیام کیا. ان کے پاس کوفہ کے لوگوں کے خطوط آئے کہ یہاں یزید کا گورنر کرتا ہے، آپ جو ہے وہ
نمازیں پڑھنے کے لیے ترس رہے ہیں، آپ نے مکہ مکرمہ کو ان کے خطوط کی بنیاد کے اوپر چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حج قریب تھا، آپ نے حج نہیں کیا۔ جی حج نہیں کیا، اس کا جواب اہل علم نے دیا کہ حج کے موقع پر بھی تصادم کا خطرہ تھا، اور آپ جس طرح حرم نبوت کی، حرم مدینہ کی حرمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں تصادم سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اسی طرح حرم مکہ اس کا بھی خیال رکھا، مکہ مکرمہ کی حرمت کا خیال رکھا۔ اور مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ کوفہ کی طرف جاتے ہیں، راستے میں ایک شاعر ملتا ہے، فرزدق عرب کا مشہور شاعر تھا۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، اس نے بے داغ تجزیہ کیا، بے داغ تبصرہ کیا۔ اس نے کہا میں آپ کی خدمت میں سچی بات عرض کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بولو۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے قلوبہم معک وسیوفہم مع بنی امیہ، کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ تبصرہ اتنا بڑا تبصرہ ہے، یقین جانو آج بھی وہ تو اماموں کے امام تھے، امام حسین اماموں کے امام تھے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ دنیا کو کسی کو کوئی لیڈر چنتا ہے، کسی کو کوئی لیڈر چنتا ہے، حسین کی عصمت پر قربان جائیں، ان کو سرداری کا تاج مصطفیٰ نے عطا فرمایا، حضور نے سرداری کا تاج عطا فرمایا۔ جب کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں، آج بھی صورتحال یہی نہیں ہے۔ اگر آپ سوچیں ایک مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، وہ 10 سال نمازیں پڑھاتے رہے، بچے پڑھاتے رہے، ذرا سی خطا ہو جائے سارے تلواریں لے کر ان کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑی کہ جی ہمیں آپ سے محبت بھی ہے، اور باہر نکل کے ان کی غیبت بھی کی، ان کے بارے میں برے الفاظ بھی کیے کہے، ان کے بارے میں برا بھلا بھی کہا۔ تو بتاؤ وہ یزیدی کردار ہے یا حسینی کردار ہے؟ حسینی کردار تو یہ ہے کہ حر بن یزید نے آپ کی سے نماز پڑھی تھی، اللہ نے اس کے مقدر کو بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ کربلا کی جزیات سے صحابہ کرام آگاہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی چچی عمر فضل آتی ہے، حضور پریشان ہے، امام حسین گود میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ آپ پریشان ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا آتانی جبرائیل فاخبرنی، فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ میری امت کے کچھ بدبخت لوگ میرے شہزادے کو شہید کر دیں گے، بدردی سے قتل کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، تقدیر بدل جاتی، لیکن حضور نے اس اعزاز سے ان کو محروم نہیں کیا۔ یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ تقدیر بدل جائے، حضور نے جب بھی دعا مانگی حسین کے لیے فرمایا اللہم آتی حسینہ صبرن باجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمائیے اور اجر بھی عطا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مبشر الصابرین، اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اپنی معیت کا وعدہ کرتا ہے، معیت کا وعدہ۔ آج ہمارے سر میں ذرا درد ہو ہم ہائے ہائے پکارتے ہیں۔ قرآن مجید تو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، کبھی تمہارا کاروبار مندہ ہوگا، کبھی انکم کم ہو جائے گی، پاورٹی آئے گی، مالوں اور جانوں میں کمی، کبھی بیٹا لے لے گا، کبھی بیٹی لے لے گا۔ فرمایا تمہاری آزمائش کرے گا، اور ضرور تمہاری آزمائش کرے گا مختلف طریقوں سے، کبھی جان دے کر کے، کبھی مال لے کر، کبھی مشکل حالات دے کر۔ اور ساتھ کہا وبشر الصابرین، جو ان مشکلات میں آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں ان کی خوشخبریاں آسمان سے اترتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان اللہ مع الصابرین، جن کو اپنی معیت کا وعدہ کرتا ہے وہ صابر ہیں۔ فرمایا جو صبر کرنے والوں کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور امام حسین کے لیے صبر کی دعا مانگتے ہیں، اجر کی دعا مانگتے ہیں۔ امام حسین 60 ہجری جو ہے 61 ہجری کو جو ہے وہ 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچتے ہیں، اور پھر 7 کو امام علی مقام پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک
یزیدی لشکر کا کمانڈر ہے، اور بن یزید الریاحی، وہ گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے، مذاکرات کے لیے آتا ہے۔ آپ امام حسین سے بڑا کائنات میں سلو جو آدمی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، اس میں آ کر پیشکش کی کہ یزید کی طرف سے یہ ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے اگر تمہیں میرا وجود گوارا نہیں تو میں جنگلوں کی طرف چل جاتا، میں تنہائیوں میں رہ لیتا، لیکن میں اس کی بیعت نہیں مان سکتا، کیونکہ میرے نانا حضور نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میرے امیر کی اطاعت کرو۔ آج جو لوگ یزید کی حمایتی ہے نا، اور یزید کو معاذ اللہ استغفر اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، استغفر اللہ، امام حسین کو باغی کہتے ہیں، بدبخت ہے وہ، کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد اور باغی یزید تھا، کائنات کے سب سے بڑے سلوجو حسین ابن علی، سبحان اللہ، بے شک حسین ابن علی تھے۔ لیکن ان مذاکرات کے دوران غور میں عصر اور مغرب کی نماز امام حسین کی ابتدا میں پڑھی، اور امام نماز میں کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے امام؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، بولو نا سارے، سیدھے راستے پر چلا، پیچھے تک آواز ہے، سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو جب امامت کرانے والی ہستی حسین ابن علی کی ہو، اور یہ مقتدی گھر کا یزیدی نمائندہ ہے، لیکن حسین ابن علی کے پیچھے ہے، اور قرآن تو کہتا ہے صراط الذین، آج دیکھیں نا مختلف جگہوں پر سٹیکر لگے ہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے کہا ہاں اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، لیکن قرآن کی سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو، سیدھے راستے کو ڈسکرائب کس طرح قرآن کرتا ہے، اس کو الیبوریٹ کس طرح کرتا ہے کہ یہ آگے نہیں کہا صراط اللہ، یقیناً اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اس تک جانے کے لیے کہا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر یا اللہ تم نے اپنا انعام فرمایا، سبحان اللہ، اور پھر انعام جن پر کیا ہے، قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر انعام کیا ہے، صدیقوں پر انعام کیا ہے، شہیدوں پر انعام کیا ہے، اور ولیوں پر انعام کیا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے بتاؤ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور ولیوں کے بارے میں گندی زبان بولتا ہے، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا؟ بولو تو صحیح نا، نہیں، اللہ اس کو کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا۔ جو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں کے بارے میں گندی زبان یا گندا عقیدہ رکھتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے چار طبقات سے، اللہ اسی کو صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب زاویہ والے وہ تو بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہتے ہیں منڈی میں نا، میں سبزی منڈی جاتا ہوں، ایک بابے نے دو سفید داڑھی والا بابا، سفید داڑھی والا سبزی کے فروٹ کے دو تھیلے پکڑے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اس کے پیچھے چلتا ہوں اور تھیلے پکڑ لیتا ہوں اور اس کے فٹ سٹیپس کے اوپر چلتا ہوں، قدموں کے نشان پر، یہ سوچ کر کے شاید یہ بابا انعام یافتہ ہو، شاید یہ بابا انعام یافتہ ہو۔ تو جو اپنے ذہن سے تنقید کو، اعتراض کو نکال کر کے حسن نیت کے ساتھ آتے ہیں نا، اللہ ان کی جوڑیوں کو بڑھ دیتا ہے۔ وگرنہ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھ کے وہ جو ہے عبداللہ بن ابی منافق کا منافق رہا۔ ایک جمعے کے خطبے میں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا ذرا اپنے آپ کے اظہار کے، جمعے کے خطبے میں کہتا ہے اے بستیوں اور دیہاتوں سے آنے والوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی باتیں غور سے سنا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم نے جا کے گردن سے پکڑ لیا، پر میں خبیثہ ہم تو غور سے سنتے ہیں، تم بھی سن لیا کر، تم بھی ذرا غور سے سنا کر، تجھے توفیق نہیں ہے غور سے سننے کی۔ قرآن نے کہا کہ منافق اوپر سے بات کرتا ہے، مومن عقیدت محبت دل سے کرتا ہے، اور جو نبیوں سے، صدیقوں سے، شہیدوں سے، ولیوں سے دل سے عقیدت و محبت کرتا ہے، اللہ اس کا یہ جہان بھی سنوارتا ہے، اگلا جہان بھی سنوارتا ہے۔ اقبال کہتے تھے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور۔ تو اب پانی انہوں نے بند کر دیا، یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت کی جو ہے وہ قلت بھی پیش نظر ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ غرب یزید نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں،
اللہ پاک نے اس کی تقدیر کو کس طرح بدلا ہے. یہ جو رات آئی، جو پچھلی رات گزری ہے، آج 10 محرم الحرام ہے، امام حسین نے چراغ بجھا کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں نے جائزہ لے لیا ہے کہ یہ صرف میری جان چاہتے ہیں یزید، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، کیونکہ یہ میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور میں مقابلے کے لیے کھڑا ہوں. اگر میں بھاگ جاؤں گا تو قیامت تک کوئی کسی ظالم کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا. نیلسن منڈیلا کا نام آپ نے سنا ہے؟ 28 سال قید میں رہا اور اس کو ضمیر کے قیدی کا، 2 بندے جن کو ضمیر کے قیدی کا خطاب ملا. ایک شبیر حسین شاہ کشمیری لیڈر، کشمیر کا ہندو بنیے کے خلاف، ظالم انڈین آرم فورسز کے خلاف ڈٹ جانے والا، اس کو ضمیر کے قیدی کا خطاب ملا. اور دوسرا نیلسن منڈیلا کو 28 سال کی جیل کے بعد باہر نکلا تو صحافی نے پوچھا کہ 28 سال میں تیرا نظریہ نہیں بدلا، تیری فکر نہیں بدلی؟ تو اس نے کہا ہاں، جب جیل کی سختیاں جھیلتا کئی بار میرے جذبات بھی سرد ہوتے، میرا بھی ارادہ کمزور ہوتا، لیکن پھر حسین کا کردار سامنے آتا، حسین ابن علی کا کردار سامنے آتا کہ انہوں نے سر کٹا دیا ہے لیکن بولو باطل کے سامنے جھکایا نہیں ہے. آج اس نے کہا اتنی 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی حسین کا ذکر باقی ہے، ان کا کردار باقی. امام حسین نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلے. شہربانوں سے کہا کہ شہربانوں، تو ایران کے شہنشاہ کی بیٹی تھی، محلات میں پل کر جوان ہوئی، تو واپس جانی چاہتی ہے تو چلی جائے. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اب ناز نہیں کسرا کے گرانے پر، مجھے فخر ہے آقا تیرے آستانے پر. بغفت ضرورت اپنی گود ویران کر دوں گی، نبی کے دین کی خاطر بچے قربان کر دوں گی. انہوں نے کہا جو لطف مجھے خانوادہ رسول اور حضور کے خاندان کے ساتھ آیا ہے وہ ایران کے محلات میں نہیں ملا، جو زندگی کا لطف ہی تو آپ آیا کہ میں آپ کی زوجیت میں آئی. ہر پس ایک شخص وہ ساری رات خانوادہ رسول عبادت میں بسر کرتا ہے. 10 محرم الحرام آج کا دن 61 ہجری، فجر کی نماز یہ آخری نماز تھی جو مل کر انہوں نے پڑھی. فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد یزیدی لشکر 22,000 کی تعداد میں، اور یہ کتنے ہیں؟ 82 افراد نکلے، 10 عورتیں اور 72 مرد، 25 سویر 72 مرد اور 10 عورتیں، جو ہے وہ 82 افراد. اور یہ 22,000 کا لشکر سامنے آ کر کھڑا ہے. اور اس لشکر کا کماندار کون ہے؟ دعا مانگا کرو اللہ شقاوت سے بچائے. کماندار کون ہے؟ وہ عمر بن سعد ہے، ابن سعد ہے. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا. فاتح ایران تھے جن کو جنتی ہونے کی بشارت مصطفیٰ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سعد کے بارے میں لکھا ہے خبیث ابن طیب، پاک کا پلید بیٹا. بولو پاک کا پلید بیٹا، کہ باپ فاتح ایران ہے اور بیٹا اتنا خبیث ہو گیا ہے کہ دنیا کی دولت اور دنیا کے اقتدار کے نشے میں آ کر خانوادہ رسول کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. حضرت امام حسین تلوار کی جو ہے ٹھیک لگا کر بیٹھے ہیں، اونگ آتی ہے اور بہن زینب کہتی ہے، قریب آتی ہے، فرماتی ہے بھائی جان لشکر بالکل خیموں کے قریب آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں بہن ابھی نانا جان کی زیارت ہوئی ہے اور ارشاد فرمایا ہے حسین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ پھر ان کے سامنے خطبہ دیتے ہیں، خطاب کرتے ہیں. جمعے کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے، 61 ہجری ہے. امام علی مقام خطبہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے لشکر یزید بتاؤ کیا میں نواسہ رسول نہیں ہوں؟ کیا ہمارے بارے میں الا المودۃ فی القربى کی آیت نہیں اتری؟ اپنے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں
لیکن جب کسی شخص کی بدبختی اس پر غالب آ جائے، دولت کی ہوس غالب آ جائے، اقتدار کی ہوس غالب آ جائے، تو پھر دل بدبخت ہو جاتے ہیں، شکی ہو جاتے ہیں۔ اس 22,000 کے لشکر کے اوپر حسین ابن علی کی تقریر کا اثر نہیں ہوا، لیکن جس شخص نے 3 دن پہلے نمازیں پڑھی ہیں امام حسین کے پیچھے، وہ کبھی ابن سعد کی طرف دیکھتا ہے، کبھی حسین ابن علی کی طرف دیکھتا ہے، اور خطاب ختم ہوتا ہے تو وہ ابن سعد سے کہتا ہے، یہ خطاب سننے کے بعد، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل و مناقب سننے کے بعد کیا ابھی تو حسین سے جنگ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں کروں گا، کیونکہ میرے سامنے اقتدار ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، دولت ہے۔ تو قربان جاؤ ہور کے مقدر پر اس نے کہا کہ اے ابن سعد، لعنت ہے تجھ پر، تیری نگاہ یزید کا تخت دیکھ رہی ہے اور میری نگاہ حسین کی پیشانی میں محمد کا نور دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام حسین کے سامنے آ گیا، اور آ کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ میں نے آپ کا راستہ روکا، میں آپ کے مقابلے میں آیا، میری معافی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذرا دوبارہ کہنا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے حر۔ آپ حر کا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے آزاد۔ بولو اس کا معنی کیا ہے؟ آزاد۔ آپ نے فرمایا انتا حر فی الدنیا والآخرہ، تیرے ماں باپ نے تیرا نام آزاد رکھا ہی تھا، جا حسین تجھے دوزخ سے بھی آزادی کا روانہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے تو آخرت میں بھی ہو ہوگا۔ اور اس نے کہا ایک درخواست اور ہے۔ آپ نے فرمایا بولو کیا؟ کہ لگا آپ نے معاف تو کر دیا، اب سب سے پہلے مجھے اپنی جان اس عظیم مشن مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ اب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے جب لشکر یزید کے سامنے گیا تو اس نے پھر خود مخاطب ہو کر ان سے کہا، اس نے کہا میں چند لمحے پہلے جہنمی تھا، حسین کی نگاہ نے مجھے جنتی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چند لمحے پہلے بدبخت تھا، حسین کی نگاہ پڑی، ان کی اقتدار میں نماز پڑھی، ان کا خطبہ سنا، ان کے کردار نے، ان کی گفتگو نے، ان کے دیدار نے میری شقاوت کو بدل دیا ہے، میں کوئی وقت بن گیا۔ اور کیا خوبصورت اس کے جذبات کی عکاسی کسی نے کی کہ حر بن یزید نے کہا میں امام تشنہ لب کے فیض کی میں پی کے آیا ہوں، امام تشنہ لب کے فیض کی میں پی کے آیا ہوں، در ساقی پہ مردہ دل گیا تھا جی کے آیا ہوں، نگاہ لطف ساقی نے میری فطرت بدل ڈالی، ذرا سی دیر میں بدبخت کی قسمت بدل گئی۔ اور اس کے بعد گاجر اور مولی کی طرح کاٹا ہے یزیدیوں کو، اور پھر لشکر حسین کی طرف سے سب سے پہلے شہید کا ٹائٹل حر بن یزید کے نام کا ہو گیا۔ پھر ایک ایک کر کے ان کے ساتھی امام حسین کے مشن پر قربان ہوتے رہے۔ 3 دن سے پانی بند تھا، پیاسے تھے وہ جن کے لیے حوض کوثر انتظار کر رہی ہے، وہ جو جن کے نانا نے فرمایا تھا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں دست مصطفیٰ میں رکھ دی، ان پر پانی بند کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی بند کر دیا محتاج ہو گئے، ارے نہیں، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی تھے۔ میں نے ایک روایت پڑھی کہ ایک جن آیا امام حسین کے پاس، پتہ ہے آپ کو جنوں کے پاس بڑی طاقت ہے، قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ کہتا ہے میں اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، میری امت کا ولی تجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جنوں کے پاس بڑی طاقت ہے، امام حسین کے پاس آیا کہ یزیدیوں کی یہ جرات پانی بند کرے، مجھے اجازت دے، میں دریائے فرات کو کنگا مار کے اس کا رخ ان خیموں تک لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے کہنے لگا میں آپ کے نانے کا کلمہ پڑھتا ہوں، فرمایا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، میرا خدا بھی دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے ایک ایک کر کے امام حسین کے لشکر کے لوگ اس مشن پر قربان ہوتے رہے، حتیٰ کہ پھر امام حسین کے شہزادے حضرت علی اکبر
18 سال کے بیٹے علی اکبر. علی اکبر 3 بیٹے، تینوں کے نام اپنے باپ کے نام پر. ایک بڑے کا نام ہے علی اکبر، درمیان والے ان کا نام ہے علی اوسط جن کو زین العابدین کہتے ہیں. ان کا سجاد بھی ان کا لقب ہے. بہت سجدے کرتے تھے، بہت سجدے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک دیگڑوں چاولوں کی دیگ پکا کر ان کی محبت میں ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں، وہ بہت سجدے کرتے تھے. زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت. خانوادہ رسول کی پیشانیاں ہمیشہ اللہ کے حضور جھکا کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. امام جعفر صادق نے تو یاد آ فرمایا تھا کہ جس نے نماز نہ پڑھی وہ تو دور کی بات، جس نے نماز کو ہلکا جانا کہ چلو ابھی پڑھ لیتا ہوں چلو ابھی بڑا وقت پڑا ہے، نماز کو ہلکا جانا نا، اس کو قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. نماز سب سے اول ہے. یہ پیغام کربلا کا بھی تھا، حسین ابن علی کا بھی تھا، اور حضرت امام حسین کی اولاد کا بھی یہی پیغام تھا کہ اللہ کے حضور سجدہ سب سے پہلے. حتیٰ کہ جب آپ خطاب کر رہے تھے تو یزیدی لشکر نے کہا حسین تقریر جلدی ختم کرو، جمعے کا وقت ہے. ہم نے نماز جمعہ بھی پڑھ لی ہے، لیکن ہر یزید بھی خطبے دیتا تھا، یزید بھی جمعہ پڑھاتا تھا، یزید بھی نمازیں پڑھتا تھا. صرف ٹوپی داڑھی مصلح اس سے دین کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک عبادت کے ساتھ حب خدا، حب مصطفیٰ، حب اہل بیت، حب صحابہ، حب اولیاء جب تک نہ ہو اس وقت تک رب نہ سجدے قبول کرتا ہے نہ روزے قبول کرتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تب عبادت ہوتی ہے. مگر نمازیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں. اب علی اکبر جاتے ہیں، 18 سال کا بیٹا، 18 سال کا. آپ اندازہ کیجیے، قربان جاؤں. اور کسی نے پوچھا ابن سعد سے کہ یہ جوان کون ہے جس طرف جاتا ہے یزیدی لشکر بھیڑوں کی طرح آگے بھاگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا نواسہ ہے، یہ حسین ابن علی کا شہزادہ ہے. آپ نے فرمایا یہ میرا تعارف کیا کروائے گا؟ میں تعارف کرواتا ہوں کہ ہم کون ہیں، ہم جو ہے کون ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس ذات سے تعلق رکھتے ہیں جن کی شان میں رب قرآن کی آیتیں اتارتا تھا. ہمارے نانا محمد مصطفیٰ ہیں. آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا محمد کے نواسے ہیں. وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا. سبحان اللہ. آدم سے جو پہلے تھا بولو وہ تھا نور، وہ تھا نور ہمارا. اب گاجر اور ملی کی طرح ان کو کاٹا، لیکن پھر شہید ہو گئے. اور اس شہادت کا اتنا غم ہوا امام حسین کو کہ آپ کی داڑھی مبارک میں کافی بال جو ہے وہ سیاہ تھے اور کچھ سفید بھی تھے. جب جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر کے غم اتنا ہوتا ہے، غم اتنا ہوتا ہے. جوان بیٹے کی لاش کو لے کر کے خیموں میں آئے ہیں. سیرت نگاہ دیکھتے ہیں خیموں تک پہنچنے تک آپ کی داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے، سارے بال سفید. یعنی بڑے بیٹے علی اکبر، یہ دوسرے علی اوسط اور چھوٹے علی اصغر، تینوں کے نام باپ مولا علی کے نام پر رکھے ہوئے ہیں. اب میں کیا تفسیر بیان کروں ایک ایک کر کے. حضرت امام زین العابدین نے علی اوسط نے بھی اجازت مانگی ہے، لیکن فرمایا بیٹا تو نے بیمار بھی تھے، تو نے پیچھے رہنا ہے، پاک باس بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے اور آگے مصطفیٰ کی نسل قیامت تک چلنی ہے اور تجھ سے چلنی. بڑے بڑے علماء کو میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سمرقند سے بخارا تک ماوران نہر کا پورا علاقہ چھان مارا. ہم نے عالم عرب میں دیکھا، چھوٹے چھوٹے دیہات دیکھے، بستیاں دیکھی، بڑے بڑے شہر دیکھے. کسی بستی میں کسی بچے کا نام ہمیں یزید کے نام پر نظر نہیں آیا، لیکن جس دیہات اور بستی میں گئے ہیں ہمیں ہر بستی میں حسن بھی ملا ہے، حسین بھی ملا. سبحان اللہ. تو تم اس کی جو ہے طرفداری یزید کی کیوں کرتے ہو؟ آج بڑی مسجدیں ہیں جن میں امام حسین کا ذکر نہیں ہوگا، اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوگا، خشک دین کو لے کر بیٹھے ہوئے. لیکن مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ کی نسبت سے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. اور اب شہزادے اور یہ جو حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بچے ہیں
حضرت عباس بن جو حضرت عباس جو ہے علمدار، ان کے ہاتھ میں علم تھا، حضرت عباس ان کے ہاتھ میں، وہ بھی پانی لینے کے لیے گئے، شہید ہو گئے۔ اب کچھ ایسے خطیب اور عالم ناقص روایتیں، کمزور روایتیں کہ جی حضرت علی اصغر کے لیے امام حسین نے کہا مجھے پانی دے دے، وہ پانی کے محتاج نہیں تھے، بولو سارے، وہ پانی کے محتاج نہیں تھے۔ اگر حضرت ابراہیم کے لخت جگر حضرت اسماعیل کی پاؤں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ پھول سکتا ہے تو رب کعبہ کی قسم اگر یہ حسین ابن علی چاہتے تو اپنے پاؤں کی رگڑ سے کربلا کی زمین پر ایک نہیں 1000 چشمے نکال سکتے، لیکن وہ خدا کی رضا پر راضی تھے، بولو خدا کی رضا پر راضی تھے۔ امر واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بچے ہیں، وہ رو رہے تھے اور گودی میں اٹھایا ہوا تھا اور حرمل کا تیر آیا اور آ کر علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ امام حسین نے وہ خون دے کر کے آسمان کی طرف پھینکا اور کہا اللہ تو گواہ بن جا کہ یہ تیرے رسول کے خاندان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ خون کی گواہی تھی، خون کی گواہی تھی۔ کہا کہ یہ شہزادہ بھی پہلے تیرے دین پر، تیرے نام پر، تیرے رسول کے نام پر قربان کر دیا۔ علامہ اقبال نے جب یہ واقعہ پڑھا، اقبال کے جذبات مچلے۔ اقبال نے حضرت علی اصغر کی بارگاہ میں یوں خراج تحسین پیش کیا۔ علامہ اقبال کہتے تھے یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا تو ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا، کھلا تو ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ 6 ماہ کا شیخان بچہ بھی قربان کر دیا۔ اب قربان چاہیے جب ایک ایک کر کے سارے مشن حسینی پر، دین کے مشن پر قربان ہوتے رہے۔ اب امام حسین کی باری آئی، آپ نے اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا باندھا، سر پر نانا جان کی دستار رکھی، ہاتھ میں وہ ذوالفقار حیدری پکڑی جو مصطفیٰ نے مولا علی کو عطا فرمائی، وہ تلوار پکڑی اور یہ رجز پڑھا۔ اللہ اکبر، جب یہ میں پڑھتا ہوں نا عجیب کیف آتا ہے، یہ رجز پڑھا۔ آپ نے فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف حضوری، اگر میرے نانے کا دین میرے قتل کے بغیر، میری شہادت کے بغیر میرے نانے کا دین قائم نہیں رہ سکتا تو تلواروں آؤ، حسین کا سینہ حاضر ہے، میں خون دے دوں گا، جان دے دوں گا، مگر اپنے نانے کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے۔ یہ وہ تھا کردار جس کے بارے میں اقبال نے کہا بہر حق در خاک ہوں غلطی داست پس بنائے لا الہ غلطی داست۔ کہا کہ کوئی زبان سے کہتا ہے لا الہ، کوئی قلم سے لکھ کے کہتا ہے لا الہ، کوئی منبر پر کہتا ہے لا الہ، کوئی مصلی پر کہتا ہے لا الہ۔ حسین تیری عزت پر قربان جاؤں، تو نے اپنے خون سے کربل کی زمین پر نکالا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنی دیر کر جمعے کا دن ہے، 61 ہجری ہے، 10 محرم الحرام ہے، جس طرف امام حسین جاتے ہیں یزیدی لشکر آگے بھاگتا چلا جاتا ہے کہ 22,000 کا لشکر ہے، حسین ابن علی ایک ہے اور لشکر بھاگتا ہے کیونکہ سر پہ نانے کی دستار ہے، ہاتھ میں بابا کی تلوار ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سے یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، بہت سے یزیدیوں، اور اس کے بعد بھی شکست نہیں مانی۔ آپ جمعے کی نماز کا وقت آ گیا، جمعہ تو ہو نہیں سکتا تھا، آپ نے متبادل نماز ظہر کے لیے فرمایا تلواریں روک لو، نماز ظہر پڑھ لے۔ یزیدی لشکر سے آواز آئی کہ حسین نماز اگر پڑھو گے سر سجدے میں رکھو گے، ہم سر قلم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا لعنتیو، میں نے وہ سر کیا کرنا ہے جو بے نماز ہو، سر کیا کرنا۔ آج ہم دکان نہیں بند کرتے نماز کے لیے۔ یہ کرونا کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں، لیکن اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے نا فرانس نے جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا کتنے یورو ہوگا جو عورت نقاب کرے گی، اللہ نے فرمایا پھر میری قدرت دیکھو، زنانیاں تو زنانیاں میں جڑیاں بھی نقاب کروا جڑے بھی نقاب کرو۔
اور اس کے بغیر پوری دنیا کا سیناریو چینج ہو جائے گا. اللہ کی قدرت دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نکاح کر کے مسلمان بہن بیٹی سفر کرتی تھی وہ اگر یہ ماسک میں سانس لے سکتے ہیں تو نکاح میں وہ بیٹی سانس لے سکتی ہے. وہ کہتے تھے گرمی بڑی ہے گرمی بڑی ہے. جب غزوہ تبوک پر سرکار جانے لگے تو لوگوں نے کہا بڑی گرمی ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں فرمایا ان کو کہہ دو کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے. اگر یہ جانتے تو جہنم کی گرمی زیادہ ہے. کرونا نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ 3 مہینے آپ گھر میں بیٹھے ہیں, دکان بند ہے, لیکن پھر بھی آپ مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں. تو اگر نماز کے لیے ٹائم نکال لیں 10 منٹ 15 منٹ تو دکان ختم نہیں ہو جائے گی, کاروبار ختم نہیں ہو جائے گا. آپ وعدہ کرتے ہیں اس مجلس میں کہ انشاءاللہ نماز کا خیال رکھا کریں گے, نماز باقاعدگی سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ. اونچی آواز ہے پیچھے تک. امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا. اگر نماز کا وقت نہ ہوتا تو اور کتنے یزیدی واسطے جہنم ہو جاتے. امام حسین نے نماز کے لیے وقت مانگا اور نماز کا کہ آخری وقت بھی آخری وقت ہے, اس وقت بھی جو ہے وہ سجدہ نہ رہ جائے, اس وقت بھی سجدے میں سر رکھا. نماز کی نیت باندھی, سجدے میں سر رکھا اور سجدے میں سر رکھا. سنان بن عامر جہنمی آگے بڑھا, انہوں نے کہا موقع ہے, حسین سجدے میں ہے, ابھی سر کاٹ دو وگرنہ پتہ نہیں کتنے اور جزیریوں کو جہنم رسید کر دیں گے. وہ وقت آگے بڑھا, اس نے سر انور کو کاٹا. وہ سجدہ کیا سجدہ تھا, اقبال کہتے تھے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر لطف کا ایک سجدہ مل جائے نا 1000 سجدوں سے نجات مل جاتی ہے. جگہ جگہ سجدے نہیں کرنے پڑتے. جس کو رب کی حضور سجدہ نصیب ہو جائے پھر وہ لوگوں کے سامنے نہیں جھکتا, وہ خدا کی دہلیز پر جھکتا ہے. اور حسین یزید کے تخت کے سامنے اس وجہ سے نہیں جھکا کہ یزید کی پیشانی دہلیز ربوبیت پر جھکی. وہ سر کاٹا. اللہ اکبر. وہ کیا سجدہ تھا. سبحان ربی الاعلیٰ. بولو نا سارے سبحان ربی الاعلیٰ. پاک ہے میرا رب, میرا رب. آپ نے پوری نماز پڑھی ہے, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے, لیکن سجدے میں گئے تو آپ نے نفی کر دی. جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے, آپ نے جمع کا صیغہ استعمال نہ کیا, نہ ضمیر استعمال کی. آپ تنہائی میں سجدے میں اللہ کے سب کے قریب, سب سے زیادہ قریب چلے گئے. سبحان ربی الاعلیٰ. میرا رب ہے بہت بڑا, میرا رب ہے پاک, نوے کڑا رب, میرا رب سبحان ربی اعلیٰ. اب میں ایک تطبیق دینے لگا ہوں, ذرا غور کرنا. حضرت آج یہ دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر. یاد رکھ لو ہر مسلمان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. بولو صاحب, ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں, ہم انتہا پسندی کی مذمت کرتے ہیں, ہم آبادیوں مسجدوں پر بم بلاسٹ کرنے کی مذمت کرتے ہیں. مسلمان جس ملک میں بھی رہتا ہے امن کا سفیر ہوتا ہے. مسلمان تو خود دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, حضرت فاروق اعظم پر نماز کی حالت میں حملہ ہوا, شہیدوں کی کر دیے گئے اور حملہ کرنے والا مجوسی تھا. حضرت عثمان غنی پر جو ہے وہ پانی بند کر دیا گیا, قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی شیر خدا کو فجر کی نماز میں حملہ ہوا, عبد الرحمن ابن ملجم. اب یہ دیکھیں ایک طبقہ حضرت علی کے ساتھ تھا, ایک امیر معاویہ کے ساتھ تھا, ایک تیسرا طبقہ نکلا خارجی. آج کے دہشت گرد بھی خارجی ہیں, 3 لمبی لمبی داڑیاں, سر پہ امامے رکھے ہوئے. آج مسلمان سمجھتا نہیں عقیدہ کیا چیز ہے. کہتا جی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی. عقیدہ وہ ہے جس میں اللہ سے پیار ہو, مصطفیٰ سے پیار ہو, اہل بیت سے پیار ہو, صحابہ سے پیار ہو, ولیوں سے پیار ہو. اونچا تو بولو نا, پیچھے تک کرواتا ہے. 3 لمبی لمبی داڑیاں, سر پہ امامے ہیں. اور سلوگن, پولیٹیکل سلوگن کہتے ہیں ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا. حضرت علی کو پتا چلا, آپ نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. آپ نے فرمایا کلمات حق ارید بہل باطل. بات سچ ہے مگر اس کے پیچھے جو آبجیکٹو ہے وہ باطل ہے. بات سچ ہے کہ حکم تو اللہ کا ہوگا, حکم تو اللہ کا ہوگا, لیکن یہ وہ خارجی کہتے ہیں کہ علی کو بھی قتل کر دو, امیر معاویہ کو بھی قتل کر دو اور ایک نیا امیر چنو. وہ 3 بندے
کہتے ہیں کہ مصر کے گورنر عمر بن عاص کو قتل کرو، اور مسجد میں ایڈ کرتے ہیں قرآن پر ہاتھ رکھ، ایک مصر جاتا ہے، دوسرا کوفہ جاتا ہے، تیسرا شام جاتا ہے۔ جو مصر گیا ہے عمر بن عاص گورنر نماز پڑھاتا تھا، آج تو کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ صرف امام صاحب پڑھائیں گے، وہ نہ کہ گورنر نماز پڑھاتا تھا، کسی وجہ سے نماز میں نہیں آئے، نائب امام پر حملہ کیا، وہ شہید کر دیا۔ امیر معاویہ ان پر حملہ کیا، زخمی ہوئے، بچ گئے۔ یہ تیسرا عبد الرحمن ابن ملجم خارجی، یہ مسجد میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مولا کائنات مصلی پر آتے ہیں، ابھی آپ کا ایک سجدہ رہتا تھا کہ اس وقت نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ زخمی ہوئے، اس کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں ایک آپ کو ایک ریسمبلنس، ایک مشابہت، ایک تطبیق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کا ایک سجدہ رہتا تھا، ایک سجدہ رہتا تھا۔ اب امام حسین کا پیغام یہ بھی تھا، بابا آپ نے جو نماز شروع کی سجدہ رہتا تھا، شروع آپ نے کی، مکمل کربلا میں حسین کرے۔ سبحان اللہ۔ اسلام آباد کے ایک شاعر ہیں افتخار عارف، انہوں نے امام حسین کے سجدے پر بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا یہ کربلا کی خاک پر ایک عجب آدمی سجدے میں ہے، یہ کربلا کی خاک پر ایک عجب آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو علی شیر خدا کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو علی شیر خدا کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر، یہ فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ سنت رسول اعظم ہے یہ سجدے کا طول، سنت رسول اعظم ہے یہ سجدے کا طول، کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، حضور کی پشت پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں، رسول اللہ سجدہ لمبا کرتے ہیں۔ 3 تسبیحات کا حکم ہے، زیادہ کریں 5 پڑھ لیں، نہیں تو 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ دیں، 11 پڑھ دیں۔ حضور سجدہ لمبا کرتے جا رہے ہیں، اور خیال آتا ہوگا کہ میں سر اٹھاتا ہوں تو حسین گرتا ہے، اور آگے جاتا ہوں تو رسول ٹوٹتا ہے۔ آواز آئی ہوگی میرے محبوب سجدہ لمبا کر دے، سجدہ بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 تسبیحات پڑھی، اور یہ حضور کے اوپر کھیلتے رہے۔ جب نیچے اترے، حضور نے نماز مکمل کی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں وہی نازل ہو رہی تھی یا سجدوں کے لمبا ہونے کا حکم آ گیا ہے؟ وہی نازل ہو رہی تھی یا سجدوں کی طوالت کا حکم آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہی نازل ہو رہی تھی نہ سجدوں کی طوالت کا حکم آیا ہے، حسین میری پشت پر سوار ہوا، میں نے مناسب نہ جانا کہ سر اٹھاؤں اور حسین گر جائے، فرمایا اس کی خاطر میں نے سجدہ لمبا کیا۔ اس میں پیغام یہ تھا آج میں سجدہ کر کے حسین کو بچا رہا ہوں، وقت آئے گا حسین سجدہ کرے گا میرا دین بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ حسین سجدہ کر کے میرا دین بچا لے گا۔ وہ آگے بڑے، انہوں نے سر کاٹا، سجدے کی حالت میں امام حسین کا سر کاٹا، کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھا کر فتح کے شادیانے بچانے لگے تو عاطف غیب سے آواز پتہ ہے کیا آئی؟ کہا یزیدیو تم نے حسین کا سر اس وجہ سے کاٹا کہ یہ جھک جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھو، حسین کا کٹا ہوا سر تمہارے زندوں کے سروں سے اونچا، سبحان اللہ۔ تمہارے زندوں کے سر نیچے ہیں، حسین کا کٹا ہوا سر اونچا ہے۔ سر یزید سر تخت سر نگو رہا، سر حسین سر نیزہ سر بلند رہا۔ جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے، شکست تو دیکھیے خود اس سر کو اٹھا کے چلے، خود اس سر کو اٹھا کے چلے۔ اب میں اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ امام علی مقام کا یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے تو وہاں وہ مکرانہ انداز سے تعزیت کرتا ہے، اور امام زین العابدین سے کہتا ہے اگر آپ کے والد معاذ اللہ ضد چھوڑ دیتے تو آپ کے خاندان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے، آپ نے فرمایا یہ ہماری ضد نہیں تھی، یہ وہ سنت تھی نانا جان کی، یہ وہ سنت تھی کہ جب مکہ کے کافروں نے کہا ابو لہب اپنے بھتیجے کو کہہ دو کہ جس عورت سے شادی کرنی ہے کرا دیں گے،
مکہ کی سرداری لینی ہے تو دے دیں گے، کچھ زمین اور جائیداد چاہیے دے دیں گے، ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہا کرو۔ حضرت ابو طالب نے بلایا بھی، کہا یہ آفر لے کر آئے ہیں بھتیجے مکہ کے قریش، یہ آفر لے کر آئے ہیں سردار۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا چچا ابو طالب ان مکہ کے سرداروں کو کہہ دو اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے میں پھر بھی رب کی کبریائی کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا لہراتا رہوں گا، میں اللہ کی اقتدار اعلیٰ کا جھنڈا لہراتا رہوں گا، میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا رہوں گا، میں بت پرستی اور شرک کی نفی کرتا رہوں گا، اور میں اللہ کا کلمہ اونچا کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا میں اپنی جان دے دوں گا یا رب کا کلمہ رب کا نام غالب آ جائے۔ کہا یہ ہے وہ مشن کو ہم لے کر چلے، اس مشن کو ہم لے کر چلے۔ اس وقت اذان کی آواز پہنچی، امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اس اذان میں تیرے نانے کا نام بلند ہو رہا ہے یا میرے نانے کا نام بلند؟